الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے نحوست اور بدشگونی کا، اور یہ تصور کہیں زمان سے جڑا ہوا ہے، کہیں مکان سے، اور کبھی انسان یا کسی حیوان سے. یہ انسان منحوس ہے، یہ حیوان منحوس ہے. بس یہ وقت ایسا تھا جس کی وجہ سے یوں ہو گیا. یہ جگہ بڑی بھاری ہے اس لیے میرا کام نہیں چل رہا. یہ بدشگونی اور نحوست یہ ہمارے معاشرے میں ایک پھیلا ہوا تصور ہے. آج ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس خیال اور اس تصور کا کچھ جائزہ لیں گے. سب سے پہلی بات کہ نحوست کا یہ تصور نیا نہیں ہے، بہت پرانا. قرآن مجید نے سورہ النمل میں قوم سمود کا ذکر فرمایا. بہت پرانی قوم ہے. ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ہم نے قوم سمود کی جانب ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا. حکم یہ دیا، پیغام یہ پہنچایا کہ اعبدوا اللہ، کہ بس اللہ کی عبادت کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. لیکن ہوا یہ کہ کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا. حضرت صالح نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ لوگو لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. وہ کہتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو فرمایا کہ تم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ تم برائی جلدی جلدی کیوں چاہ رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے تاکہ تم پر رحمت ہو؟ دیکھیے کتنا درد ہے اس جملے میں کہ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے. اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ تم پہ رحمت فرمائے گا اور تمہیں عذاب سے بچائے گا. یہ پیغام جو حضرت صالح نے اپنی قوم کو دیا اور سمجھایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل یہی بات اپنی قوم سے فرمائی، اور ہمارے لیے بھی ہے، ان استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لیا کرو۔ انہوں نے پیغمبر وقت نے اتنی فہمائشیں کی، نصیحتیں کی، تو جواب کیا ملا؟ اطیرنا بک وبمن معک، جناب ہم آپ کو اور جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، انہیں ہم منحوس سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے یہ کشمکش شروع ہوئی اور ہمارا یہ جھگڑا شروع ہوا۔ یعنی یہ بالکل کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ سبھی بیمار ہوں اور ان کے علاج کی کوشش کی جائے، اور چند لوگ اس علاج پر عمل کریں اور صحت مند ہو جائیں۔ اب بیمار ان صحت مندوں کو ٹوکنا اور کوسنا شروع کر دیں کہ تم تو اجنبی ہو، تمہاری وجہ سے دو حصے سبھی بیمار اچھے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سراسر حماقت ہے۔ حضرت صالح نے فرمایا طائرکم عند اللہ، جس نحوست کا، بدشگونی کا تم ذکر کر رہے ہو اور ہم پر تھوپ رہے ہو، اس کے نتائج وہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہی کچھ ہونا تھا جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ فتنے میں پڑ گئے۔ تو اب دیکھیے کہ حضرت صالح کی قوم سمود قدیم قوم ہے، لیکن ان میں بھی یہ نحوست کا، بدشگونی کا تصور پایا جاتا ہے۔ پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سورہ اعراف، فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو سمجھایا بجھایا، نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی خشک سالی پیدا فرما دی، کبھی پیداوار میں، پھلوں میں کمی ہو گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی گرفتیں ہوئیں، کس لیے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ذرا چونکیں، آنکھیں کھولیں۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی چھوٹی سی جھنجھوڑ اور پکڑ آتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو اور صحیح راستہ دیکھے اور اس پر چلے۔ لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا، نصیحت قبول نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے بھلائی ہوتی تھی، بارشیں ہو گئیں، پیداوار خوب ہو گئی، تو کہتے تھے لنا ہذہ، یہ ہمارا حق ہے، ہم اسی قابل ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ زراعت کیسے کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ مل رہا ہے یہ ہماری سمجھ بوجھ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ لنا ہذہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان پر کوئی گرفت ہوتی تھی اور ان سے برا سلوک ہوتا تھا، تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ اور ان کے اصحاب سے بدشگونی لیتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ منحوس ہیں، معاذ اللہ، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ فصل نہیں ہوئی، خشک سالی ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی، یہ موسیٰ اور ان کے اصحاب کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے کرم ہوا تو اپنا استحقاق سمجھا، اور جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ ہوئی تو الزام حضرت موسیٰ اور ان کے اصحاب پر دھر دیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، یاد رکھو یہ جو ان کی بدشگونی ہے یا ان کی نحوست ہے، یہ اللہ کے یہاں ہے، یعنی ان کے کرتوت
اور اس کے کرتوت ان کے ہیں اور اس پر نتائج وہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن کیا کیجئے کہ اکثر لوگ اسے جانتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام سورہ یاسین میں دیکھیے، دوسرا رکوع ہے جس میں اللہ نے اصحاب قریہ بستی والوں کا قصہ بیان فرمایا۔ جب یہ لوگ یعنی جو رسول تھے، پہلے 2 اور پھر اس کے بعد 3، ان بستی والوں کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، تو کہنے لگے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ تم سچے ہو، ہم نہیں مانتے، بلکہ اللہ نے کبھی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، سرے سے وحی کا انکار کر دیا۔ جیسا ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں، وما انزل الرحمن من شیء، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ اس پر ان رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں اور ہمارے ذمے کھلا کھلا پہنچانا ہے، سو ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو جواب کیا تھا؟ آخری جواب، انا تطیرنا بکم، ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، آپ سبز قدم ہیں، ہمارے محاورے میں آپ سبز قدم ہیں، اگر آپ لوگ باز نہ آئے اپنی اس دعوت اور تبلیغ سے تو ہم آپ کو سنسار کریں گے اور سخت سزا دیں گے۔ اس کے جواب میں رسولوں نے کہا طائرکم معکم، یہ تمہاری نحوست اور تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ تمہارے کرتوت ہیں جس کے نتیجے میں تم سے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تم اپنے یہ برے کام چھوڑ دو، اگر تم بدعمالیاں چھوڑ دو تو اللہ بھی تم سے کرم کا معاملہ فرمائے، تم لوگ حد سے بڑھ رہے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بدشگونی اور نحوست، یہ تصور بہت پرانا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک سبب کیا ہے؟ اسے بھی کھوجنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر کی دعا یوں کرتا ہے جیسے خیر کی دعا کرنی چاہیے، یعنی خیر کی دعا، بھلائی مانگنے میں انسان جلدی کہتا ہے جلدی مجھے آ جائے، لیکن جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر شر کی دعائیں کرتا ہے، برائی مانگتا ہے، بد دعا دیتا ہے اور بری بات کہہ دیتا ہے، اور جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، وجہ یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے، انسان جلد باز۔ یہ نحوست اور بدشگونی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ انسان سوچتا نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، چونکہ انسان جلد باز ہے تو اس لیے وہ اس طرح برائی اپنے لیے مانگتا ہے، شر مانگتا ہے۔ اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی جلد بازی میں کیے ہوئے کام میں شیطان شریک ہو کر اسے خراب کر دیتا ہے۔ دیکھو نا، شیطان تو انسان کا کبھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب انسان ایک کام جلد بازی میں کرتا ہے، وہ شیطان کو جلد بازی بہت اچھی لگتی ہے، وہ اس کام میں شریک ہوگا اور انسان کو صحیح راستے سے بھٹکائے گا اور کام کو خراب کر دے گا۔
اب جب کام خراب ہوتا ہے، انسان اپنی خرابی اور پریشانی کا سبب اپنے اندر تلاش کرنے کے بجائے دوسروں میں تلاش کرتا، اپنے اندر نہیں جھانکتا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور کبھی اپنی ناکامی کو کسی وقت سے منسوب کر دے گا، کبھی کسی جگہ سے منسوب کر دے گا، اور کبھی سمجھے گا کہ چونکہ یہ بلی کالی راستے میں آ گئی تھی اس لیے میرا کام نہیں ہوا، اور کبھی آنکھ پھڑک اٹھی تھی اس لیے کام خراب ہو گیا، یہ الو کو میں نے دیکھ لیا اس نے مجھے الو بنا دیا۔ عجیب ہے انسان بھی کہ الو کو دیکھ کر خود الو بن جاتا ہے۔ کبھی سہ کا کانٹا دیکھ لیا کہ یہ ہو گھر میں کسی نے رکھ دیا تھا تو بس جھگڑا گھر میں ہو گیا اس سہ کے کانٹے کی وجہ سے۔ جی چلیے آگے بڑھنے سے پہلے اپنا تجربہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو۔ میں نے الو بھی رکھ کے دیکھا، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، اور سہ کے ایک نہیں بڑے بڑے کتنے کانٹے رکھ کے دیکھ لیے، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اس الو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سہ کے کانٹوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کالی بلیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کووں کی وجہ سے اپنا ایمان خراب مت کیجیے۔ لیکن انسان ہے کہتا ہے کہ نہیں اس کی وجہ سے کام ہو گیا، اور کبھی وہ بڑا منحوس ہے، آج صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا، آج میری دکان پر سب سے پہلے وہ آیا اس لیے آج میری گاہکی اچھی نہیں ہوئی۔ تو انسان کو یا حیوان کو یہ بھی اصل میں ایک طبعی کمزوری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح مشکل ہے، اپنے اندر جھانکنا، اپنا جائزہ لینا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرے پر الزام دھر دینا یہ آسان ہے، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، وہ فلاں رشتہ دار ایسا ہے، یہ دوسرے پر الزام لگا دینا یہ آسان ہے، اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے۔ تو انسان اپنی اس طبعی کمزوری کی وجہ سے الزام دوسروں پہ لگاتا ہے اور بدشگونی وہ لیتا ہے، اور جب اپنی ہی جلد بازیوں کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر انسان گھبراتا ہے۔ اب ذرا خیال کیجئے کہ کوئی شخص زہر پینے لگے، اسے روکا جائے نہ روکے میری مرضی، آگ سے کھیل رہا ہے سمجھانے کے باوجود کھیلتا رہے، تیراکی نہیں جانتا اور ہاتھ چھڑا کے سمندر میں کود جاتا ہے، اور پھر مر جائے، جل جائے اور ڈوب جائے تو اس کی حماقت یا جہالت کو کوسنے کے بجائے روکنے اور ٹوکنے والے کو کوسا جائے کہ تم نے ٹوکا تو ایسا ہوا۔ ظاہر ہے یہ سراسر بے وقوفی اور حماقت ہے۔ بالکل اسی طرح منمانیاں کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نظر انداز کرنا، جلد بازیاں کرنا، بے سوچے سمجھے کام کرنا، کسی سے کوئی مشورہ نہ لینا، حتیٰ کہ اللہ سے مشورہ بھی نہ کرنا جسے استخارہ کہا جاتا ہے، اور پھر جب اس کے نتائج بد سامنے آئیں تو کہنا یہ جگہ بڑی بھاری تھی، یہ وقت اچھا نہیں تھا۔ یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے۔ اب دیکھیے کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ الحدید میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، تم پر
جو بھی مصیبت آتی ہے، خواہ خارج میں ہو یا تمہارے داخل میں ہو، تمہاری جانوں میں ہو یا ملک میں ہو، شہر میں ہو، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، یہ سب لوح محفوظ میں ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وہ مصیبت اور تکلیف دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، اس کے ایک منصوبے کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ کب سے یہ دنیا بنی اور کب تک رہے گی، کتنی چیزیں ہیں کہ لوح محفوظ میں ہوں گی، اور یہ لوح کتنی بڑی ہوگی، انسان یہ سوچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بہت آسان ہے، اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ تمہارے لیے مشکل ہے، عقل محدود ہے، تمہاری سوچ محدود ہے، اس لیے تمہیں بہت بھاری لگتا ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور ایک نمونہ اللہ ہمارے سامنے اپنی قدرت کے نمونے ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ ایک چپ ہی تو ہوتی ہے، چھوٹی سی، اس کے اندر پوری لائبریری سما جاتی ہے۔ اس پورے ہال میں جتنی کتابیں سما سکتی ہیں وہ ایک چپ کے اندر ڈال دیجیے اور اپنے پاکٹ میں رکھ لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک تو انسان پہنچا، تو اللہ کے ہاں یہ لوح اسی تختی چپ ہی کے تو کہتے ہیں، وہ محفوظ ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، اس لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا موجود۔ پھر اللہ جل شانہ ایک حکمت بیان فرماتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اچھا، انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ کبھی نقصان ہو جائے تو انسان پریشان ہوتا ہے، اور کبھی پریشان ہوتے ہوتے مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کو پروفٹ حاصل ہو جائے، پروموشن ہو جائے، تو انسان اترانے لگتا ہے، ہاں جی آخر میرے اندر کچھ ہے نا، یہ کالر یہاں سے پکڑ کے یوں ہلاتے ہیں، میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، یہ میں پیدا ہوتی ہے، تو کبھی مایوس ہو جاتا ہے اور کبھی اترانے لگتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے لکھ دیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ اگر نقصان ہو جائے، کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، خسارہ ہو جائے، تو مایوس نہ ہو جایا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو، سمجھو کہ یہ لکھا ہوا تھا، وہ ہو گیا، ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا تھا، بد دل نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ عطا فرما دے، ترقی ہو جائے، برکت ہو جائے، تو اس پر اترانا نہ شروع کر دو، اترانے نہ لگو، مغرور نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ سمجھو کوشش میں نے کی ہے، دینے والا وہ ہے، وہ دینے والا ہے، تقدیر میں اللہ نے یہ میرے لیے لکھا تھا، اس لیے مجھے مل گیا۔ یہ اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اور ذرا اس پر غور کیجئے کہ اگر جانے والی چیز پر کوئی فوت ہو گیا، نقصان ہو گیا، انسان سوچے کہ اللہ کا میرے لیے یہی فیصلہ تھا، انسان صبر کرے گا، مایوس نہیں ہوگا۔ اور کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس پر انسان شکر کرے گا۔ یہ صبر اور شکر دو ایسی نعمتیں ہیں، دو ایسے خلق ہیں کہ جن کے سہارے انسان اپنی زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ ناکامی تب ہوتی ہے
جب انسان اللہ کا شکر چھوڑ دے اور بے صبری کرنا شروع کر دے۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی نقصان ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو جائے، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، بلکہ یقین جانو کہ اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ ہاں، اب میں کیا کروں؟ میں اللہ کو منانے کی کوشش کروں، مل گیا ہے تو اللہ کا میں اور شکر ادا کروں، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھاؤں گا۔ صاحبو، یہ بدشگونی یا نحوست کا ایک تصور ماہ سفر کے بارے میں بھی ہے۔ ماہ سفر جو شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ماہ سفر منحوس ہے، یہ بڑا مہینہ، اور خاص طور پر اس کی جو پہلی 13 تاریخیں ہیں، 1 سے 13 تک، یہ بڑی تیکھی ہوتی ہیں، الٹی پڑ جاتی ہیں۔ اچھا، ہم تو یہاں کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، اور کہا جاتا ہے یہ بیک ورڈ لوگ ہیں۔ وہ جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی 13 نہیں ہوتا، 13 کا عدد ہی نہیں، 13 نمبر کی سیٹ نہیں، ہوٹل میں 13 نمبر کا کمرہ نہیں۔ کیا ہے یہ 13 نمبر؟ بڑا منحوس ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ماہ سفر میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، سفر صفر ہے، زیرو، خالی، سفر صفر ہے، خیر سے خالی ہے۔ اس مہینے میں لوگ شادی سے بھی گریز کرتے ہیں، شادیاں نہیں کرنی ہے، ماہ سفر۔ اور یہ ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہے کہ محرم میں، اور محرم کی بھی عین 10 تاریخ کو شادیاں رکھنا شروع کر دی ہیں، اور سفر میں شادی سے گریز کریں گے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، غلط رواج۔ کئی لوگ ہیں کاروبار کو شروع کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، نہیں بھائی ابھی یہ مہینہ گزر جائے، کم از کم 13 دن انتظار کرو۔ مکان بنا لیا، شفٹ ہونا ہے، یہ 13 دن ٹھہر جاؤ، یا یہ سفر کا پورا مہینہ ٹھہر جاؤ، تو پھر ہم شفٹ ہوں گے۔ تو صاحبو، یہ سب باتیں جہالت کی ہیں، یہ جہالت کی باتیں۔ اب دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا عدوہ، اللہ کی مشیت کے بغیر چھوت چھات کوئی نہیں۔ اللہ کی مشیت کے بغیر چھوت چھات کوئی نہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، نہ چاہے تو نہیں لگے گی۔ اگر صرف قریب جانے ہی سے بیماری لگ جائے تو شاید کوئی ڈاکٹر زندہ سلامت نہ رہے، کوئی عیادت کرنے والا گھر زندہ واپس نہ آئے۔ لیکن نہیں، جس کے لیے تقدیر میں لکھا ہو جاتا ہے، نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کوئی نہیں۔ کسی کو منحوس سمجھنا، کسی سے شگون لینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جاہلی تصور ہے۔ ولا ہامۃ، الو کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ ولا سفر، اور سفر کے بارے میں نحوست کا تصور، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے پرزور انداز میں ان سب باتوں کی نفی فرما رہے ہیں۔ اس لیے سفر صفر نہیں ہے، سفر
ظفر ہے، اسی لیے اس مہینے کے ساتھ لکھا جاتا ہے سفر المظفر، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ کامیابی کا مہینہ، اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے شادی کی، روایت ہے، سیرت میں موجود ہے کہ حضرت امیر المؤمنین مولا المؤمنین علی المرتضی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح اسی ماہ سفر میں ہوا، اور ان سے زیادہ بابرکت نکاح اور کس کا ہے؟ جن کی ذریت آج تک موجود ہے اور قرآن مجید کی پیش گوئی کے مطابق قیامت تک رہے گی، جنہیں اللہ نے الکوثر فرما دیا، ان شانیہ کا وہ الابتر، دشمن بے نام و نشان، ان کا نام و نشان رہے۔ تو یہ ماہ سفر میں ہوا، اس لیے ماہ سفر کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ نحوست کا، بدشگونی کا مہینہ ہے، یہ جاہلی تصور ہے، اس سے نکلنا چاہیے۔ وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ دراصل یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو کسی برائی کا، کسی شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ جو زمانہ ہے، یہ وقت ہے، یہ ایک ظرف ہے، زمانہ ایک ظرف ہے۔ خیال کیجئے کہ ایک مثلاً گلاس ہے، اس گلاس میں اگر آپ صاف پانی ڈالیں گے تو گلاس صاف رہے گا، اور اسی میں اگر کوئی ناپاک پانی ڈال دیں گے تو گلاس ناپاک ہو جائے گا۔ تو زمانہ ظرف ہے، اس میں اگر آپ کار خیر کرتے ہیں، سمجھ بوجھ کر کام کرتے ہیں، تو یہ زمانہ آپ کا معین اور مددگار بن جائے گا۔ اور اگر اسی ظرف میں، ظرف دہر میں، اس زمانے میں کوئی غلط کام کرتے ہیں، ناسمجھی سے کام کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، تو یہ زمانہ پھر آپ کو وہی کچھ لوٹائے گا جو ہم نے کیا ہوگا۔ اب دیکھیے اقبال نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے ادا کی ہے۔ زمانے کے بارے میں کہتے ہیں، زمانہ ہمیں کیا کہتا ہے، یہ زمانے کا پیام ہے اقبال کی زبان سے۔ زمانہ کہتا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ زمانہ کہتا ہے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا، یہ رات اور دن گویا کہ تسبیح کے دانے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، ہر ایک سے آشنا ہوں۔ زمانہ کہہ رہا ہے ہر ایک سے آشنا ہوں، سب کو جانتا ہوں، ہر ایک سے آشنا ہوں، لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی پر میں سوار ہوتا ہوں، کوئی مجھ پہ سوار ہوتا ہے، کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ میرے خم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں۔ یہ جن نجومیوں کو پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، تو زمانہ یہ کہتا ہے کہ میرے خم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں، ہدف سے بیگانہ تیر اس کا نظر نہیں جس کی عارفانہ۔ اصل کمی عارفانہ نظر کی ہے۔ اگر نگاہ معرفت نصیب ہو جائے، قرآن کا دیدار اور قرآن سے وابستگی دل میں پیدا ہو جائے، سنت نبوی سے محبت ہو جائے، تو یہ ساری جاہلی چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں۔ آخر میں ایک بات
اس رواں ہفتے میں ہم جانتے ہیں جڑاں میں ایک نہایت ہی بھیانک واقعہ ہوا یہ، اور اس سے پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، اور قرآن نے یہ کہا کہ جب کوئی بات تم تک پہنچے فتبینوا، اسے چھان پھٹک لیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ لیکن ہم لوگ وہی جلد باز ہیں، نہیں دیکھا کہ کس نے کیا، کیسے ہوا، اور قانون موجود ہے، لیکن جا کر مسیحی برادری کے گرجا گھروں پر، ان کے گھروں پر اٹیک کر دیا اور ظالمانہ سلوک کی۔ تو یہ وحشت اور دہشت، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے مواقع پر ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کبھی کوئی بات بغیر تحقیق کے آگے نہ کریں۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی کہہ دے، لیکن پہلے اسے پرکھیں اور پھر وہ بات آگے کریں۔ یہ سوشل میڈیا، اس نے ہمارے معاشرے میں ایک فساد مچا دیا، اس لیے جو چیز ہمیں ملے اسے بغیر تحقیق کے آگے سینڈ نہ کریں، اسی وجہ سے فساد پھیلتا ہے۔ اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے اور قرآن کی حرمت ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔